अलाव पर चंद और सूखी लकड़ियां डाल दीं, सभी आग के कुछ और करीब हो गए। बूढ़े दास्तान गो ने दाहिने हाथ में पकड़ी हुई हुक्के की नैर मुंह में रखी और हाथ आग की समत करके तापा। फिर कश का धुआं उगल कर बोला, सदियों पहले की बात है, सल्तनत रोमा के पहलू में एक छोटी सी रियासत थी। उसका नाम मेरे जहन से उतर गया। रोमा से मिलता जुलता कोई नाम था। तुम उसका नाम अरोमा समझ लो। एक लम्हा रुक कर बूढ़े दास्तान गो ने हुक्के का गहरा कश लिया, फिर बोला, अरोमा के अवाम बहुत खुशहाल थे। हुकूमत की आमदनी अरोमा से निकलने वाली सोने की कानों से होती थी, बल्कि हुकूमत का ख़जाना छलका पड़ता था। हर तरफ चैन की बांसुरी बजती थी। हर घर में दिन ईद और रात शबरात थी। ना किसी को चोरी चकारी का ख्याल था और ना किसी को डाका डालने की ज़रूरत। अरोमा में जुर्म का नामो निशान तक ना था। सारी रात दुकानों और घरों के दरवाजे खुले रहते। कोई दरवाजे में कुंडी तक न डालता, बल्कि अरोमा में ताला बनाने का ख्याल अभी तक किसी के दिमाग में ना आया था। मुसाफिर बियाबानों में सोना उछालते फिरते, कोई मैली आंख से न देखता। अरोमा में भी दीगर मुल्कों की तरह एक बादशाह होता था, जो एक आलीशान महल में रहता था। रियासत में कानून था कि बादशाह के मरने की अगली सुबह दारुल हुकूमत के मरकज़ी फाटक पर जो भी सबसे पहले दस्तक देता, उसे पकड़कर वक्त का हुक्मरान बना देते। नया बादशाह अपनी बादशाही के तीसरे दिन नहा धोकर अपने मनसब के मुताबिक कपड़े पहनता और अपने हाथों से मरने वाले बादशाह को दफन करता। सदियों तक अरोमा में ये कानून नाफिज रहा। बूढ़े दास्तान गो ने दो तीन बार हुक्का गुड़गुड़ाया, फिर अपनी दास्तान जारी रखी। एक बार खुदा का करना ऐसा हुआ कि अरोमा का बादशाह कज़ा इलाही से फौत हो गया। इत्तफाक से उस वक्त दारुल हुकूमत में बारिशों का जोर था। बारिश मुसलसल हो रही थी। कानून के मुताबिक अगली सुबह कोई भी मरकज़ी फाटक खटखटाने ना आया। सभी बंद फाटक के पीछे दस्तक का इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई ज़ीरूर नमूदार ना हुआ। अंधेरा फैलते ही साहिब हिकमत लोगों को फ़िक्र लाहक हुई। बादशाह के तख्त को खाली पड़े दूसरा दिन शुरू हो गया। अरोमा में ऐसा कभी ना हुआ था। बहुत से लोग बारिश में भीगते भागते मरकज़ी दरवाजे तक आ गए और जी शौर लोग आपस में सलाह मशवरा करने लगे। एक जहां दीदा शख्स ने कहा, बादशाही गद्दी इतनी देर तक खाली रहना कोई अच्छा शुक्र नहीं, यकीनन अब बलाएं हमारे मुल्क पर नाजिल होंगी। एक नौजवान ने इसतरारी लहजे में पूछा, मगर अब किया क्या जाए? इसके लिए जितनी जल्दी हो सके बादशाही गद्दी पर होनी चाहिए। एक दूसरा नौजवान आगे बढ़ा, बेशक बाबा, मगर ये काम अब हो कैसे? बूढ़े जहां दीदा शख्स ने आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और ठंडी सांस भरी। लगता है वो बादशाहों का बादशाह हमसे नाराज़ है। लेकिन उसकी नाराज़ी कैसे दूर हो बाबा? किसी ने मजमे के अकब से चिल्ला कर कहा। एक आलिम ने जो अपने इल्म में यकता था तजवीज़ पेश की कि शहर के जनूबी कोने में एक अल्लाह का फ़कीर अपनी झोंपड़ी में रहता है। वो बहुत पहुँचा हुआ है, उससे रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। बाशऊर आलम की तजवीज़ सभी को पसंद आई। अवाम इसी तरह भीगते हुए जुलूस की सूरत में फ़कीर की कुटिया तक पहुँचे। लोगों की आवाज़ें सुनकर वो फ़कीर अपनी मैली गोदरी संभालता हुआ आ गया और अपनी पुरहैबत आवाज़ में मुद्दा पूछा। फ़कीर का लोगों पर इस कदर रोब तारी हुआ कि हाजरीन की ज़ुबानें गुंग हो गईं। लम्हों तक सन्नाटा रहा। थोड़ी देर गुजरी, फिर एक बूढ़ा जिसके चेहरे पर नूर और खशखशी दाढ़ी थी, मजमा चीरता आगे आ गया। अदब से बोला, ए फ़कीर खुदा, जैसा कि आपको मालूम है हमारे मुल्क का बादशाह 10 पहर हुए वफ़ात पा गया है, लेकिन दस्तूर के मुताबिक अभी तक कोई शख्स मरकज़ी फाटक से दाखिल नहीं हुआ जिसे बादशाह बनाया जा सके। फिर फ़कीर ने मुख्तसरन कहा। वही बोला, हम लोग आपसे इस बारे में रहनुमाई हासिल करने आए हैं। हमारे ख्याल में देर मुनासिब नहीं और बादशाह की खाली गद्दी हमारे लिए नेक फाल नहीं। फ़कीर ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, इंतज़ार करो, अल्लाह ठीक करेगा। एक जोशीले नौजवान ने हाथ बुलंद किया और गोया हुआ, अल्लाह के बंदे, हमारा ख्याल है इस तरह हम पर आफात नाजिल होंगी। बादशाह की अदम मौजूदगी में जितनी देर होगी उतना ही नुकसान होगा। एक दूसरे ने हिम्मत की, शायद बादशाहों का बादशाह हमसे नाराज़ हो गया है। जनाब, मरने वाले बादशाह की नाश अभी तक बेगोरो कफन पड़ी है, एक लंबे नौजवान ने धीमे लहजे में कहा।
صبر کرو میرے بچوں، صبر کرو۔ فقیر نے وقار سے ہاتھ اٹھا کر کہا، نہیں بڑے میاں نہیں، ہم اور دیر کر کے اس کے غم و غصے کو نہیں للکار سکتے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، فقیر نے اپنی گودڑی کندھوں پر ٹھیک طرح سے جمائی اور بولا، تو پھر اس عبوری دور کے لیے 21 آدمیوں کی مجلس شورا تشکیل دے دو۔ اس کی صدارت کو جہاں دیدہ آدمی کرے۔ کسی بھی حکم کی منظوری کے لیے 11 آدمیوں کی رضامندی ضروری ہونی چاہیے۔ فقیر کی بات سن کر لوگ مبہوت رہ گئے۔ لمحوں تک خاموشی طاری رہی، پھر خشخشی داڑھی والا ادب سے بولا، مگر بابا وہ 21 آدمی کون ہوں؟ ان کا صدر کون ہو؟ 21 آدمی تم میں سب سے زیادہ سمجھدار، صاحب علم، طاقتور اور دوربین ہونے چاہیے۔ وہ 21 آدمی خود ہی اپنا صدر منتخب کر لیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ فقیر پلٹ گیا اور اپنی گدری سنبھالتا ہوا دوبارہ جھونپڑی میں جا بیٹھا۔ لمحوں تک مجمع پر سناٹا رہا۔ ان سب کے لیے یہ ناقابل فہم باتیں تھیں۔ پھر دفتن مجمع میں ایک سرگوشی ہوئی، پھر دوسرا اور تیسرا بولا۔ مجمع کی بھن بناہٹ آہستہ آہستہ اونچی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ مان بادل زور سے گرجے، لوگ بادلوں کی گرج سن کر سہم گئے۔ پھر ایک شخص جس کا گلا سب سے اونچا تھا اور جس کے پھیپھڑوں میں بے اندازہ طاقت تھی، چلایا، لوگوں یہاں کھڑے ہو کر باتیں کرنے سے کیا حاصل؟ چلو پنڈال میں چلتے ہیں، وہیں 21 آدمیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ دھیرے دھیرے تمام حاضرین جلوس کی صورت میں پنڈال کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ پنڈال میں ساری رات صلاح و مشورہ ہوتا رہا۔ شفق نمودار ہونے سے قبل اروما کے عوام نے 21 آدمی چن لیے تھے۔ ان میں سب سے بڑا عالم فاضل، سب سے بڑا ریاضی دان، سب سے زیادہ طاقتور، دولت مند، جاگیردار، خوبصورت، اونچا بولنے والا، دراز قد، موٹا، غرض ہر قسم کے آزمودہ روزگار لوگ چن لیے گئے۔ ان 21 آدمیوں نے صبح سویرے اجلاس بلایا اور خشخشی داڑھی والے کو عبوری صدر بنا لیا۔ پہلے دن خشخشی داڑھی والے کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں پہلا مسئلہ یہ زیر بحث آیا کہ مرحوم بادشاہ کو کون دفن کرے۔ لمبی چوڑی بحث ہوئی۔ عبوری صدر کا کہنا تھا کہ عبوری دور کے لیے بادشاہ کے اختیارات حاصل ہیں، لہذا یہ حق اسی کو حاصل ہے، جبکہ عالم دین کا موقف تھا چونکہ وہ بہت ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے، لہذا یہ فریضہ اسی کو زیب دیتا ہے۔ دوسری طرف سب سے زیادہ طاقتور بضد تھا کہ یہ کام اسے سر انجام دینا چاہیے۔ بہرحال اس نازک مسئلے پر کئی دن تک بحث و تمہید ہوتی رہی، یہاں تک کہ مرحوم بادشاہ کی لاش سے تعفن اٹھنے لگا۔ بالآخر طے پایا کہ عبوری صدر اور عالم دین کے درمیان ووٹ ڈالے جائیں۔ ووٹنگ ہوئی جس میں عبوری صدر کو 12 ووٹ ملے، جبکہ عالم صاحب نے 9 ووٹ حاصل کیے۔ چنانچہ بادشاہ کی فوتگی کے 11 دن بعد اسے دفن کر دیا گیا۔ ان 11 دنوں کے دوران بارش رک گئی اور ایک صبح دارالحکومت کے مرکزی پھاٹک سے ایک ہجڑا شہر میں داخل ہو گیا۔ چونکہ عبوری حکومت کے ممبران ایک اہم مسئلے پر غور و خوض کر رہے تھے، اس لیے ہجڑے کو بادشاہ بنانے کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ مرحوم بادشاہ کو دفن کرنے کے اگلے روز نئے مسئلے پر بحث ہونے لگی۔ اکثر ممبران کا خیال تھا کہ مخنث کو سلطنت کا بادشاہ نہیں بنانا چاہیے، مگر عالم فاضل کا کہنا تھا کہ یہ حکمران کونسل عارضی ہے اور صدر بھی عبوری ہے، لہذا ریاست کے پرانے دستور کے مطابق زرخے کو ہی بادشاہ بنا دینا چاہیے۔ البتہ اگر معزز اراکین سمجھتے ہیں کہ حضرت زنخے سے غلطیاں سرزد ہونے کا خدشہ ہے تو یہی مجلس مشاورت برقرار رکھنی چاہیے اور ان 21 ارکان کو ووٹ کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ اس طرح مملکت کے فیصلے احسن طور پر ہو سکیں گے۔ ایک دن کی مسلسل بحث کے بعد عالم فاضل نے اپنی دلیلوں سے سبھی کو ہم نوا بنا لیا۔ نئے فیصلے کے مطابق خشخشی داڑھی والے بزرگ کو برطرف کر کے ہجڑے کو اروما کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ نئے بادشاہ کے برسر اقتدار آنے کی خوشی میں سارے ملک میں جشن منایا گیا۔ جشن کے 7ویں دن حکمران کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہر ممبر کے لیے اس کے شایان شان ایک محل ہونا چاہیے۔ اس فیصلے پر رائے شماری کے لیے قطعاً ضرورت پیش نہیں آئی۔ مملکت کا یہ واحد قانون تھا جو متفقہ طور پر منظور ہوا۔ 21 محلوں کے لیے بہترین جگہ منتخب کی گئی۔ نہ صرف اروما کے گوشے گوشے سے نادر روزگار راج اور مستری تلاش کیے گئے، بلکہ بیرون ملک سے بھی کاریگر منگوائے گئے۔ محلوں کو سجانے کے لیے قیمتی پتھر، ٹائلیں اور نایاب قسم کی لکڑی منگوائی گئی۔ محلوں کی تعمیر کو 2 سال میں مکمل ہوئی اور ان پر اتنا سرمایہ خرچ ہوا کہ حکومت کا خزانہ خالی ہو گیا۔ سونے کی کانوں میں سونا بھی ختم ہو گیا اور حکومت کے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی رقم نہ بچی۔
نئی مشکل کے حل کے لیے حکومت کے ممبران کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں حساب کتاب کے ماہر نے یہ حل نکالا کہ اروما کے عوام پر تھوڑا سا ٹیکس عائد کر دینا چاہیے۔ ابتدائی اندازے کے مطابق یہ ٹیکس 1 پیسہ فی خاندان لگانے کی تجویز تھی، لیکن جب ٹیکس وصول کرنے والوں کی تنخواہوں میں اٹھنے والے اخراجات کا حساب لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ حکومت کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، لہٰذا ٹیکس کی رقم دگنی کر دی گئی۔ اس اجلاس کے دوران ہی عالم فاضل صاحب نے سوال اٹھایا کہ اگر کوئی خاندان ٹیکس ادا کرنے سے انکاری ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ممبران کرام نے اس کے لیے قید کی سزا تجویز کی۔ اب نیا مسئلہ یہ درپیش ہو گیا تھا کہ اسے قید کہاں رکھا جائے، کیونکہ اس سے قبل کسی کو قید کی سزا ریاست میں نہ ہوئی تھی۔ اس طرح دارالحکومت میں ایک جیل کی تعمیر کی ضرورت محسوس کی گئی۔ حکومت کا خزانہ تو پہلے ہی خالی تھا، اس لیے ممبران کرام نے اپنے بہترین دماغوں کو کام میں لاتے ہوئے ٹیکس کی رقم 3 گنا کر دی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اروما میں ٹیکس وصولی کرنے والے عملے کو بھرتی کیا گیا۔ عملے کی بھرتی کے لیے 21 رکنی کمیٹی نے 100 آدمی اپنی مرضی اور پسند کا بھرتی کیا اور انہیں سلطنت کے مختلف علاقے سونپ دیے۔ دارالحکومت کے مضافات میں زار نامی ایک کسان رہتا تھا۔ زار کے پاس کل 3 ایکڑ زمین تھی، اس کا مکان بھی کھیتوں میں ہی تھا۔ بدقسمتی سے اس سال زار کی فصل پر بیماری حملہ آور ہوئی، جس کی وجہ سے اسے اپنے کھانے کے لیے بھی غلہ حاصل نہ ہوا۔ زار کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں اور سبھی بچے ابھی نابالغ تھے۔ قصہ مختصر، اس کی حالت خاصی پتلی تھی۔ ایک صبح حکومت کے اہلکار اس سے ٹیکس وصول کرنے گئے۔ زار نے ان سے معذرت کی اور کہا 3 پیسے اچھی خاصی رقم ہے، میرے پاس اس سال کچھ بھی نہیں، میں اگلے سال 2 سالوں کا ٹیکس ادا کر دوں گا۔ ٹیکس وصول کرنے والے کے سربراہ نے کہا ہمیں نئے بادشاہ اور حکومت میں شامل 21 اراکین کی طرف سے سخت احکامات ہیں۔ حکومت کا خزانہ خالی ہے، ہم یہ ٹیکس مؤخر نہیں کر سکتے۔ اگر تم یہ ٹیکس ادا نہیں کرو گے تو تمہیں بیوی بچوں سمیت گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ زار اپنی مالی حالت سے پہلے ہی خاصا پریشان تھا، اوپر سے کارندوں کی سختی